نیت صاف تے منزل آسان. سمجھ رہے آپ؟ تو آپ کی اگر نیت صاف ہے نا، اگر آپ کچھ سچے دل سے محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ جب آپ کوئی کام کریں گے نا، تو یقین کریں آپ بہت اوپر جائیں گے. تو آپ لوگوں نے کوئی بھی کام کرنا ہے نا دل کے ساتھ نیت کے ساتھ کرنا ہے. تو آپ لوگوں کو، میں اس سمے پاکستانی کو دیکھ رہا ہوں کہ یار ہم لوگوں کو صرف اور صرف پالیٹکس میں دھکیل دیا گیا. آپ پورے پاکستان میں، آپ کراچی سے لے کے خیبر تک، آپ کشمیر تک دیکھ لیں، ہر بندہ زبان زدے، ہم ہر ٹائم صرف پالیٹکس سیاست پہ بات. ہر بندہ جس کے ساتھ بھی آپ بات کریں گے نا، کوئی یعنی کہ نون لیگ کے سپورٹر ہے، کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا سپورٹر ہے، بھائی انہوں نے کسی نے بھی آپ کو کچھ نہیں دینا. جو رکشے والا وہ رکشے تک ہی رہ جائے گا، جو شاپ کیپر ہے، دکاندار ہے، یعنی کہ کسی بھی مارکیٹ میں اس کی دکان ہے، وہ دکاندار تک ہی رہ جائے گا. ہم لوگوں کا سوچنے کا زاویہ بالکل لمیٹڈ کر دیا گیا ہے. ہم لوگوں کو آگے کے راستے تلاش کرنے ہوں گے. ترقی وہی کرتا ہے جو ایک سٹیپ آگے کا سوچتا ہے، جو آگے کرتا ہے. اب اگر آپ یہ سوچیں کہ نہیں یار میرے پاس فلاں چیز آ جائے تو پھر میں کام شروع کروں گا، میرے پاس فلاں چیز آ جائے، آپ کو یہ نہیں سوچنا. بس ڈو مور. آپ کو کچھ بہت زیادہ کرنا ہے، آپ کو آگے کا سوچنا ہے. آپ ہمیشہ، آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ترقی یافتہ لوگوں میں یا ترقی یافتہ ملکوں میں آپ نے جب بھی دیکھیں گے نا، ان کے سوچنے کا زاویہ الگ ہوتا ہے. امریکہ، انڈیا، آسٹریلیا، یہ ملکوں نے اتنی ترقی کیوں کی ہے؟ یہ آگے کا سوچتے ہیں. ہم لوگ پاکستانی ہمیشہ پیچھے کا دیکھتے ہیں، پریویس لائف کو دیکھتے ہیں. پاکستانیوں کے آپ دیکھ لیں کہ پیسہ کمانے کا ذرائع صرف لوگوں نے یہی سمجھے ہوئے کہ یار ہم لوگ باہر چلے جائیں، باہر سے کما لیں. بھیا آپ باہر جا کے صرف مزدوری کریں گے، باہر سے زیادہ کیا کما لیں گے؟ اگر پاکستان میں 1,50,000 20,000 کماتے ہیں، جو ادھر پاکستان میں 20,000 کماتا ہے وہ بیچارہ کمیٹیاں ڈال کے سعودی عرب چلا جائے گا، دبئی چلا گا، وہاں پہ مزدوری کرے گا، 50-60,000 کمائے گا، 20-30,000 وہاں پہ کھا لے گا، 30-40,000 ادھر بھیجے گا. تو پردیش کی لائف ایسی ہے جیسے جیل کی لائف ہے. تو آپ اپنے ملک کی ترقی کے لیے کچھ کریں. جب آپ لوگوں کا ایک ذہن بن جائے گا یار میں نے اپنے ملک میں اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے، تو آپ کے لیے اللہ ادھر بہت سے راستے بنا دے گا. اب سوشل میڈیا کا دور ہے، آن لائن لوگ کما رہے ہیں، آن لائن اتنی ویب سائٹس بن چکی ہیں، اتنے ان کے پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ انویسٹمنٹ کر کے آپ پیسہ کما سکتے ہیں. آپ کو باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں، آپ گھر پہ بیٹھ کے کما سکتے ہیں. اسی طرح یوٹیوب پر بہت سارے لوگ ہیں، بچے، ینگ جنریشن جو ولاگنگ کرنا سٹارٹ ہوئی ہے، لیکن وہ سوچتے ہیں کہ اب اگر ہم نے ولاگنگ سٹارٹ کی ہے تو ابھی سے ہم وائرل ہو جائیں گے. وہ دیکھتے ہیں، ان ولاگرز کو دیکھتے ہیں جن کے 4 سے 5 ملین سبسکرائبر ہیں، تو وہ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو عروج پا چکے ہیں. یعنی کہ ایک ایسا ہے کہ جو ابھی بچہ میں پولیٹیکلی زبان میں سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ محلے میں 200 ووٹ لے کے کونسلر نہیں بن سکتا اور وہ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھے، وہ ایسے ہی ہے کہ یار ایک بندہ جس کے 2-4 فالوور نہیں ہے، یعنی کہ اس کی بات اس کے گھر والے نہیں سنتے، اور وہ سوچے کہ 10 ملین فالوور والی، یعنی کہ اس کی لائف سٹائل 10 ملین سبسکرائبر والا ہو. ایسا نہیں ہے. آپ کو سٹرگل کرنی ہے. جب آپ ایک بات دیکھیں، جس کے 10 ملین سبسکرائبر ہیں، جب اس نے چینل بنایا نا، اس کا بھی 0 سے سٹارٹ ہوا ہے، اس نے سٹرگل کی ہے. کئیوں کو سٹرگل نہیں بھی کرنی پڑتی، ان کا یعنی کہ وہ پہلے سے ہی فیم ہوتا ہے ان کے پاس. جیسے آپ کہہ لیں کوئی کرکٹر ہو سکتا ہے، کوئی پولیٹیشین ہو سکتا ہے، کوئی ایکٹر ہو سکتا ہے، ان کو شاید اتنی سٹرگل نہیں کرنی پڑتی. لیکن جن کے پاس یہ چیز نہیں ہے، کیا وہ زمین سے میرا کہنے کا مقصد یہ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ جن کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا. میں مارکیٹ میں جاتا ہوں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ ملتا ہوں، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ساتھ میں نے ڈائریکٹ فیس ٹو فیس بات کی ہے، کہ وہ بتاتے ہیں کہ یار ہم، یعنی کہ اگر میں مارکیٹ لاہور سے بلونگ کرتا ہوں، میں تو لاہور کی مثال دیتا ہوں، میں شاہ عالم مارکیٹ کے ایسے تاجروں کو جانتا ہوں جو کہ کہتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ پانڈی آئے تھے، ایز اے پانڈی آیا تھا میں، آج میرے یہ 10 پلازے ہیں، میرے 3 پلازے ہیں. اسی طرح آپ بہت سی فیلڈز میں دیکھ سکتے ہیں جو لوگ زمین سے اوپر گئے ہیں، یعنی کہ وہ امیر گھرانے سے نہیں تھے. تو یہ آپ کا ایک فیک آپ کا یہ ایک بیانیہ ہے کہ جی ہم لوگ غریب ہیں، یہ بھائی غریب ہے تو غریب سے اوپر. آپ لوگ ایسا، آپ کئی ایسے ایم این ایز یا ایسے پولیٹیشینز کو جانتے ہوں گے جن کا بیک گراؤنڈ میں، یعنی کہ ان کے باپ دادا کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، لیکن آج انہوں نے بہت زیادہ پیسہ بنایا. وہ مایوس نہیں ہوئے، انہوں نے چاہے کرپشن کا پیسہ بنایا. کرپشن کا پیسہ حرام ہے، میں کرپشن کے پیسے کی نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں آپ حق حلال میں بھی بہت برکت ہے. اللہ نے حق حلال کے پیسے میں بہت برکت رکھی ہے.
آپ دیکھ لیں جیسے حرام جانور ہے، میں نام نہیں لیتا، اس کے 8-9 بچے ہوتے ہیں، تو وہ نہ وہ کھایا نہیں جاتا لیکن ان کی دنیا میں تعداد ماترا بہت کم ہے۔ اسی طرح بکرا ہے، بکری سال میں 1 یا 2 بچے دیتی ہے، لیکن روزانہ بکری کا گوشت کھایا جاتا ہے، چکن ہے روزانہ کھایا جاتا ہے، لیکن عید کے اوپر پھر کتنے جانور ہوتے ہیں مارکیٹ میں۔ حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے، جب آپ کمانے کی کوشش کریں گے نا حلال، تو اللہ اس میں برکت بھی ڈالے گا اور اضافہ بھی فرمائے گا۔ تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اب میں وداؤٹ پریکٹس آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، میں نے کوئی اس کی تیاری نہیں کی، لیکن میں آپ کے ساتھ بنا رہنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میرا ڈیلی انٹریکشن ہوتا رہے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ولاگنگ جو ہے نا، اگر آپ سوچیں گے کہ یار میں نے ولاگز بنائے ہیں، اصل میں بچے ینگ جنریشن کیا کرتی ہے، 8-10 ولاگ بنائے، ویوز نہیں آئے تو چھوڑ دیا۔ بھائی آپ نے چھوڑنا نہیں، آپ نے اسٹرگل جاری رہنی، کوئی بھی چیز کنٹینیوسلی کرتے رہو، تو ایک دن تو ایسا آتا ہے، اس پنجابی کی کہاوت ہے، کہتے ہیں پئی تے مٹی دی بھی سنی جاندی، روڑی دی بھی سنی جاندی، روڑی تے بھی کبھی نہ کبھی مارکیٹ پلازے بن جاتے ہیں، دکانیں گھر بن جاتے ہیں۔ تو آپ وہ سونا ہے جو یعنی کہ جس کو تراشنے کی ضرورت ہے، جس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ خود کو پالش کر۔ میرا صرف موٹو یہی ہے، میں اپنے پورے پاکستانی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود کو تلاش کرو۔ میں ایسے بریلینٹ مائنڈز کو جانتا ہوں جو کہ بے روزگار ہونے کی وجہ سے کبھی تھروں پہ بیٹھے ہیں، کبھی گلی کی اس نکڑ پہ، کبھی اس نکڑ پہ، کبھی کسی دکان پہ بیٹھے ہیں، خود کو ضائع کریں، ان کو کچھ سمجھانے والا نہیں۔ اب اسی طرح یہ جو انٹرنیٹ کا دور ہے، انٹرنیٹ سے لوگ پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں کوئی ایسے انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جو ان کو سکھائیں۔ اگر کوئی ہے تو ان کی فیسز اتنی زیادہ ہے کہ غریب گھروں کے لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ اور اب میں ایسے یوٹیوبرز کا نام بھی نہیں لینا چاہتا جو کہ فری کے نام پہ پڑھاتے ہیں یعنی کہ سکھاتے ہیں، لیکن وہ پتہ کس طرح کریں، یعنی کہ وہ آپ کو صرف لولی پاپ دے رہے ہیں، آپ کے آگے چاکلیٹ پھینک رہے ہیں، آپ کو صرف سکھانے کے نام پہ اپنے ویوز بڑھا رہے ہیں، لیکن آپ کو کچھ سکھاتے نہیں ہیں۔ یار جس کے پاس پیسہ آ رہا ہو نا، وہ آگے نہیں دیتا، یہ ہر کسی کا حوصلہ نہیں ہے، یہ صرف وہی کرے گا جس کو خدا کا خوف ہوگا، جس کو ڈر ہوگا کہ یار میں نے بھی کل مرنا ہے۔ تو خیر میں اس طرح کی باتیں کروں گا تو آپ بور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پاکستانی قوم میں نا بھول بھی بڑی جلدی جاتی ہے اور بور بھی بڑی جلدی ہو جاتی ہے۔ میرا صرف آپ کے ساتھ یہی ایک بات کا یعنی کہ میں مطالبہ کہہ لیں کہ یار ہم لوگوں کو اپنی معیشت سٹرونگ کرنے کے لیے محنت کرنا پڑے گی، اور محنت یعنی کہ کسی بھی فیلڈ میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن آج سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں روزانہ اربوں روپے کا یعنی کہ انٹرنیٹ کو بیلنس کروایا جاتا ہے ہر بندے کے ہاتھ میں۔ یہ سوشل میڈیا ایک ایسی مارکیٹ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ کسٹمرز ہیں۔ اگر آپ کی کپڑے کی دکان ہے تو آپ اگر آجو باجی لنڈا لاگ گیا، آجو باجی یہ شوز اتنے کے، یعنی کہ لنڈے والے اکثر میں نے ٹک ٹک پہ دیکھے نا، لنڈا لاگ گیا یہ وہ۔ اسی طرح برتن کراکری والے ہیں، اگر آپ رنگ محل سے گزرے تو سوا بازار کے پاس بندے کھڑے ہوتے ہیں، آجو لے لو، برتنوں والے وہ واضح لگا رہے تھے۔ اگر آپ اس کو سوشل میڈیا پہ لیں، یعنی کہ انٹرپرینور، یعنی کہ آپ ایک انفارمیشن آپ اگر اپنے موبائل سے، اپنے لیپ ٹاپ سے، کیمرے کا یا اپنی اچھا استعمال کر کے اگر آپ اس کی مارکیٹ کرتے ہیں، جیسے اگر ایک تربوز والا ہے یا کوئی پھل والا ہے، وہ ریڈی کے اوپر پھل لگایا ہوا ہے، وہ دے رہا ہے کیلے دے رہا ہے 70 روپے درجن، 80 روپے درجن، 100 روپے درجن بیچ رہا ہے، لیکن ایک کیلے والا کیا کر رہا ہے، وہ 1 درجن کیلے لا رہا ہے، اس کے ساتھ دودھ ایڈ کر رہا ہے 150 روپے کا، یعنی کہ وہ اولپرس کا لگا لیں یا کسی بھی ملک پیک کا، تو وہ وہی درجن کیلے وہ تقریباً 600-700 روپے میں بیچ رہا ہے۔ وہ کیسے 2 کیلے ڈالے گا، 30 روپے کا دودھ ڈالے گا، 150 روپے کا 1 گلاس بیچے گا۔ اور اسی طرح کوئی ایسا بندہ ہے یعنی کہ وہ اپنا آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے یوٹیوبرز کیا کرتے ہیں، وہ ایڈ دیتے ہیں، یعنی کہ اپنا نام بناتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو اپنا نام پیدا کرنا ہے۔ میں صرف آپ لوگوں کو چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر یعنی کہ آپ کسی بھی کپڑے کی مارکیٹ میں، جوتیوں کی مارکیٹ میں، کاسمیٹک کی مارکیٹ میں، آپ اس کو ڈیجیٹلائز کریں، اپنی مارکیٹ کو آن لائن کریں۔ آن لائن ویب سائٹس پہ دراز کے اوپر آپ چیزیں بیچ سکتے ہیں۔ اگر آج کل آپ میں یہ اس طرح کی باتیں آپ کو کیوں کر رہا ہوں کہ یار میں مارکیٹس میں جاتا ہوں، ہر روز لوگوں کا رونا ہے کہ یار کام نہیں ہے، مندے ویلے بیٹھے ہوئے۔ بہت سارے لوگ تو شام کو 5 بجے جانا، وہ کہتے ہیں یار صبح دی بسم اللہ نہیں کیتی حالے تک، کوئی گاہک نہیں ہے۔ بھائی آپ انٹرنیٹ کا استعمال کرو، آن لائن مارکیٹ کا استعمال کرو۔ میں ایسے 2 بچوں کو جانتا ہوں جو کہ پڑھتے تھے لیکن غلط کی، انہوں نے اپنی سٹڈی چھوڑ دی، دراز کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ میں نے ایک دن ان سے پوچھا، میں کہ یار کتنے کے پیسے کما لیتے؟
कहते अफजल भाई 2-2.5 लाख रुपए सुकून ना बच जाता है। कहने से मुराद ये है कि यार ये इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर इतनी बड़ी मार्केट है, आपको 22 करोड़ की मार्केट मिलेगी। यानी कि पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग हैं, लेकिन आप इंटरनेशनल दुबई के लोग भी, यानी कि आप ऑनलाइन ऐप पे काम कर सकते हो। सिर्फ क्या है कि आपको ऑनलाइन काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि आपको कोई उंडेल देगा आपके दिमाग में, आप आहिस्ता आहिस्ता करोगे, वक्त के साथ साथ आपको बहुत कुछ आता जाएगा। जब मैंने YouTube के ऊपर काम स्टार्ट किया था ना, तो मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह एडिटिंग भी अच्छी हो जाती है। आप भी देख रहे हैं ये। अगर ये सोचता कि नहीं यार मेरा बहुत बड़ा नाम हो, भाई कैसे होगा? आप जीरो से स्टार्ट करोगे। अगर मैथ में जीरो ना हो, यानी कि जीरो का डिजिट ना हो, तो आप आगे की गिनती नहीं कर सकते। समझ रहे मेरी बात? जीरो को ना आप नीचे से ऊपर जाते हैं। अगर बच्चा कोई सोचे कि मैं, यानी कि अगर वो स्टार्टिंग में बड़े बड़े काम करना शुरू करते, ऐसा नहीं है। क्रिकेटर आप देख सकते हैं, जो क्रिकेटर होता है, अब एक क्रिकेटर की मैं आपको लाइफ बताता हूँ। आप कजाफी स्टेडियम मैच देखने चले जाए, या आप दुबई के स्टेडियम्स में मैच देखने जाते होंगे, पाकिस्तान में तो आप स्टार्ट हुए। आप देख लें 11 क्रिकेटर हैं, उनमें से 3-4 तो अनपढ़ होते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में, यानी कि वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनकी सिक्योरिटी के लिए IG, SP, SHOs बेशुमार, और 8 से 10 हजार पुलिस वाले, आर्मी वाले, रेंजर वाले उनकी सिक्योरिटी कर रहे हैं। इतना प्रोटोकॉल कोई सोच भी नहीं सकता। तालीम बहुत जरूरी है, लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपनी फील्ड में उन्होंने ये सोच के नहीं डरे कि यार 22 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की और सिर्फ 11 क्रिकेटर, तो वो डरे नहीं है, वो क्रिकेट में गए हैं, तो उनको अल्लाह ने यानी कि कोई ना कोई सपोर्ट कर दी बंदे को। आप इसी तरह कंपटीशन से डरते नहीं। अगर YouTube के ऊपर बहुत बड़ा यानी कि प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग हैं, यार इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंट कहां से बनाएंगे? भाई आप स्टार्ट करोगे तो कभी ना कभी तो बन जाएगा। 5 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, लेकिन मैं आपको गारंटी से कहता हूं, अगर आपने किसी बिजनेस में 10 साल लगाए हैं और अगर आप 10 साल बाद आपकी नेटवर्थ 2 करोड़ पे है, लेकिन अगर आप YouTube के ऊपर 10 साल लगाते हो तो आपकी नेटवर्थ 5 करोड़ से 10 करोड़ होगी। इसके ऊपर पैसा बहुत ज्यादा है। इंटरनेट के ऊपर, इंस्टाग्राम से आप पैसा कमा सकते हो। सिर्फ बात यह है कि आप यानी कि वक्त के साथ साथ आपको भी एडवांस होना पड़ेगा। ये एडवांस दौर हो चुका है। मैंने आपको क्रिकेटर से भी मिसाल दी, तो खैर वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। तो अभी के लिए आपका दोस्त MM अफजल आपसे इजाजत चाहता है। बहुत